ہم سب تاریخ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس کا اصل سفر کیسا تھا؟ آج کی اس گفتگو میں ہم یہی دلچسپ کہانی دیکھیں گے کہ کیسے کتابوں سے لے کر آج کی ڈیجیٹل سکرینز تک میڈیا نے اسلامی تاریخ کے بیانیے کو شکل دی ہے۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تاریخ لکھتا کون ہے؟ سننے میں تو یہ بڑا سیدھا سا سوال لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب یقین کیجئے اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تاریخ صرف واقعات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی بھی کہانی ہے جو ان واقعات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ کہانی سنانے والا اور جس ذریعے سے وہ کہانی سنا رہا ہے وہ خود کہانی جتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ تو آئیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قلم سے لے کر اسمارٹ فون تک ٹیکنالوجی نے اسلامک تاریخ کی کہانی کو کیسے بدلا ہے۔ چلیں سب سے پہلے اس دور میں چلتے ہیں جب نہ کمپیوٹر تھے نہ پرنٹنگ پریس۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم اور تاریخ کاتبوں کے قلم سے لکھی جاتی تھی یا پھر قصہ گو کی زبان سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتی تھی۔ تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ تاریخ کا بیانیہ یا نیریٹو زیادہ تر علماء اور حکمرانوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ سارا علم ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابوں میں تھا جن کی ایک ایک کاپی تیار کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ تو ظاہر ہے ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور اسی وجہ سے تاریخ تک عام لوگوں کی پہنچ بھی بہت محدود تھی۔ یہ ایک طرح سے چند مخصوص لوگوں کی ملکیت تھی۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ قلم ہاتھ کی زبان تھا، مطلب یہ کہ اس دور میں جس کے ہاتھ میں قلم تھا اسی کی بات سنی جاتی تھی۔ لکھنے اور نقل کرنے کی صلاحیت ہی اصل طاقت تھی، اور یہ طاقت صرف چند لوگوں کے پاس تھی۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیے۔ ایک طرف وہ زمانہ تھا جہاں ایک نایاب کتاب کو صرف چند لوگ ہی پڑھ سکتے تھے، اور دوسری طرف آج کا دور ہے جہاں ہزاروں کتابیں لاکھوں لوگوں تک ایک پل میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہیں سے اس بڑے انقلاب کی بنیاد پڑے جو آنے والا تھا۔ اور پھر آیا پرنٹنگ پریس کا انقلاب، ایک ایسی ایجاد جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اس کا سفر بھی بڑا دلچسپ ہے۔ 15ویں صدی میں یہ ٹیکنالوجی یورپ میں آئی، پھر 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ تک پہنچی، اور 19ویں صدی تک خاص طور پر نو آبادیاتی دور میں یہ دنیا کے کئی حصوں میں عام ہو چکی تھی۔ لیکن پرنٹنگ پریس کا اثر ایک دو دھاری تلوار جیسا تھا۔ ایک طرف تو اس نے علم تک رسائی کو بہت آسان بنا دیا، جو کہ ایک بہت بڑی بات تھی، لیکن دوسری طرف اس نے طاقتور حلقوں، خاص طور پر نوآبادیاتی طاقتوں کو یہ موقع بھی دیا کہ وہ تاریخ کے اپنے ورژن کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں اور اسے ہی اصل حقیقت کے طور پر پیش کریں۔ اچھا جی، تو قلم اور کتاب سے آگے بڑھ کر اب ہم پہنچتے ہیں 20ویں صدی میں۔ یہاں ایک نئی چیز آتی ہے، اسکرین۔ فلم اور ٹیلی ویژن نے تاریخ کی کہانی سنانے کا انداز ہی بدل دیا۔ اور اسکرین کی طاقت یہ ہے کہ یہ صرف واقعات نہیں دکھاتی، بلکہ ہمارے ذہنوں میں پکی تصویریں بنا دیتی ہیں، اور اکثر یہ تصویریں بہت سادہ ہوتی ہیں، جنہیں ہم اسٹیریوٹائپ یا دقیانوسی سوچ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر فلموں میں کسی ایک قوم یا مذہب کے لوگوں کو بار بار ایک ہی طرح کے منفی یا مثبت کردار میں دکھانا، یہ ایک اسٹیریوٹائپ بن جاتا۔ یہ چارٹ اسی بات کو بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ دیکھیے، فلم اور ٹی وی کا جذباتی اثر اور اس کی پہنچ کتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو تاریخی باریکیوں اور پیچیدگیاں ہیں وہ اکثر کھو جاتی ہیں۔ مطلب کہانی تو بہت گرپنگ بن جاتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کم ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے دور میں، ڈیجیٹل دور۔ یہاں تو معلومات کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے۔ ہر سیکنڈ میں نئی خبر، نئی کہانی، اور ہر کوئی ہماری توجہ چاہتا ہے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیے، ہر روز انٹرنیٹ پر 2.5 کوئنٹلین بائٹس کا نیا ڈیٹا بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اب اتنے بڑے ڈیٹا کے سمندر میں موقع بھی ہے اور خطرہ بھی۔ اور یہی ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف تو بہت اچھا ہے کہ ہر آواز کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، کوئی بھی اپنی تاریخ، اپنی کہانی سنا سکتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ غلط معلومات بھی اتنی ہی تیزی سے پھیلتی ہیں، اور پھر یہ ایکو چیمبرز بن جاتے ہیں جہاں ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں اور باقی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ آج جب ہم معلومات کے اس طوفان میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے تنقیدی سوچ۔ ہمیں ہر چیز کو پرکھنا ہوگا، سوال کرنا ہوگا۔ آج اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایک ذمہ دار شہری اور قاری بننے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ 3 بہت آسان سی باتیں ہیں۔ پہلی، ہمیشہ دیکھیں کہ معلومات کہاں سے رہی ہیں، سورس کیا ہے۔ دوسری، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بتانے والے کا اپنا نظریہ یا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، ہمیشہ ایک ہی جگہ سے معلومات نہ لیں،
بلکہ مختلف ذرائع کو دیکھیں اور پھر اپنی رائے قائم کریں۔ آخر میں بات یہی ہے کہ ہر دور اپنی تاریخ خود بناتا ہے، اور یہ تاریخ اس کے اپنے میڈیا کے ذریعے ہی لکھی جاتی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آج کا میڈیا یعنی ہم سب مل کر آنے والے کل کی تاریخ کیسی لکھ رہے ہیں؟